ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے بے شمار مقامات پر، اور سورہ بقرہ میں ان کی امامت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انی جاعلک للناس امام، کہ ہم آپ کو لوگوں کا مقتدی، ان کا پیشوا، ان کا لیڈر، ان کا قائد بنا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ میری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میں ظالموں کے متعلق کوئی عہد و پیمان نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو امامت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا مقتدی، ان کا پیشوا، ان کا لیڈر، ان کا قائد، ان کا امام بنایا۔ اور دوسری بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ من ذریتی، وہ میری نسل کا، میرے بعد میں آنے والے میری لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین۔ بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یعنی خلیفہ ثانی۔ اس میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ پھر وہ بہت طویل حدیث ہے، فمن کان ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ للہ ورسولہ الی آخر الحدیث۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب سے ایک اور روایت ہے، جس میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بے شمار قوموں کو پیشوائی اور اقتداء اور ہدایت اور لیڈری اور قیادت عطا فرماتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ترک کر دینے اور اس کے مفاہیم کو فتح کش ڈالنے کے نتیجے میں ان کو زوال سے دوچار فرما دیتا ہے۔ ان آیات اور احادیث کو اگر ہم غور کریں ان آیات پر، تو اس وقت ملت اسلامیہ اور ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، یعنی اس وقت ہمارا جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے لوگ نہیں، بڑے لوگ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دین تو بڑے لوگ پیدا کرتا ہے، اس نے اپنی تاریخ کے ایک عظیم پوری تاریخ میں بڑے افراد پیدا کیے، صحابہ کی ایک قطار ہے، تابعین کی قطار ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اور اس طریقے سے بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے علم و فنون کے ماہر لوگ ہیں۔ لیکن اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا فقدان، اس کا سب سے بڑا بحران، اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ بڑے لوگوں کا فقدان ہے۔ اب سوال ہم اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے کون، بڑے لوگ کون، یعنی بڑے لوگ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نے جس بڑے لوگوں کی تعریف لوگوں سے سیکھی، اپنی تعریف بھلا دی، اور لوگوں سے جب ہم نے اس تعریف کو سیکھا تو ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بڑا وہ ہے جو مال والا ہو، بڑا وہ ہے جو عزت والا ہو، جو کوئی کسی مقام و مرتبے کا حامل ہو، کوئی بہت بڑی پوسٹ پر ہو، کلیکٹر ہو، یا مثال کے طور پر کسی مقام پر اس کی کوئی اپنی قوت ہو۔ کیا یہی وہ بڑا پن ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا یہی وہ بڑا، یعنی بڑے لوگ کون ہیں، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو بڑا کون ہے، اس کی تعریف یہ ہے، اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑا وہ ہے جو خود فراموش ہو اور خدا شناس ہو، وہ بڑا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو فراموش کر دے اور خدا کو شناس کر لے، خدا کی معرفت حاصل کر لے، اصلاً وہ بڑا ہے۔ ہماری جو ڈیفینیشن ہے، اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے، اللہ کے رسول نے جو تعریف ہمیں بڑے ہونے کی سکھائی ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیں اور اللہ کو شناس کر لیں، اللہ کو پہچان لیں۔ یہ ہمارے بڑے ہونے کی تعریف ہے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس تعریف پر صادق آنے والے بڑے لوگوں کا بحران ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، صاحب ثروت بھی ہیں، صاحب علم و فن بھی ہیں، بڑے یعنی اپنے اپنے مقامات پر بڑی قوت اور اپنی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ خود فراموش اور خدا شناس ہیں؟ یعنی اس کا خود فراموش کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے سیلف کو نگلیکٹ کر دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بے طلب ہو جاؤں، میں بے غرض ہو جاؤں، میں اللہ کی معرفت میں بالکل اس طریقے سے لوگوں کے کام آنے لگوں کہ بس میں اپنی ذات کو بھول کر لوگوں کے لیے بنوں۔ یہ خود فراموشی اور یہ خدا شناسی انسان کو بڑا بناتی ہے، اور اس خود فراموشی اور خدا شناسی سے اس معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہمارا معاشرہ بودے لوگ پیدا کر رہا ہے، میڈیوکرز۔ ہماری جو یہ معاشرت ہے اس میں میڈیوکرز رہتے ہیں، ایک بونے لوگ، اخلاقی اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور سخاوت کے اعتبار سے اور اچھائیوں کے اعتبار سے ہم بونے ہیں۔ ہمارا معاشرہ میڈیوکرز کا ہے، اور دنیا کبھی بھی میڈیوکرز کے ذریعے سے لیڈ نہیں کی جا سکتی۔ ہم اگر امامت کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، جس درجے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فائز فرمایا تھا، اور جس مقام و مرتبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا تھا، وہ امت میڈیوکرز پر مشتمل امت نہیں ہو سکتی، وہ امت بونوں پر مشتمل، افراد پر مشتمل امت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بڑے بننا ہوگا، ہمیں بڑے بن کر دکھانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو فراموش کر کے انسانیت نواز بننا ہوگا، تب دنیا ہماری قدر پہچانے گی اور دنیا ہماری قوت کے لوہے کو مانے گی۔ اب اس قدر کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ اس معاشرے کو میڈیوکر سے نکال کر ایک عظمت تک لے جانے کے لیے کیا چیز ہے جس کو ہم اختیار کریں کہ ہم اس لیول سے اٹھ کر کے اعلیٰ لیول تک جائیں؟ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا ہر عمل اس کی نیت سے متعلق ہے، یعنی میرا جو کچھ بھی عمل ہے اس میں میری نیت کی صحت اس عمل کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ اگر میں محنت کرتا ہوں، جد و جہد کرتا ہوں اور رات و دن محنت کر کے مال کماتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت ہو، اس کے ذریعے سے معاشرے میں خیر پیدا ہو، اس کے ذریعے سے علم کا کارواں آگے بڑھے، اس کے ذریعے سے میرے معاشرے کے اندر، میرے محلے کے اندر، میری گلی میں کوئی بھی بچہ بے تعلیم نہ رہ سکے، اور اس مال کو میں اس پر خرچ کروں، تب تو یہ مال اور اس کا کمانا اور اس کا خرچ کرنا ہر چیز اس نیت کی درستی کے اعتبار سے اچھے لوگ پیدا کریں، اچھے افراد، اچھے نوجوان، اچھے طلباء، اچھے بچے، ایک اچھا ماحول ہم کریٹ کر سکیں۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر، اگر میں کسی کے ساتھ معاہدہ کروں، کوئی معاملہ کروں، تو اس میں میری اپنی ذات فراموش رہے، اللہ کی شناسائی ہمیشہ مقدم رہے، تاکہ میں کسی کے ساتھ معاہدے میں، معاملات میں، تعلقات میں غلطی کا شکار نہ ہو سکوں، اور کسی کے حق کو تلف نہ کر سکوں۔ گویا کہ پوری خیر کو پیدا کرنے کے لیے اعمال میں نیت کی درستگی صحیح، اور نیت اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو پہچانیں، اس کی صفات کو پہچانیں، اس کی حاکمیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، اس کے مظاہر خلق کو پہچانیں، اور ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے چلے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام یعنی ویژن دیکھنے کی جو قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک بہت، اس میں ایک بہت فزیکل سائنسز بھی ہے، یعنی لائٹ ٹریول کرتی ہے، چیز سے ٹکراتی ہے، وہ ایک آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک لینس بنایا ہے، اس سے وہ کنورج ہو کر کے ایک ریٹینا کے اوپر ایک تصویر بناتی ہے، اور ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ نگاہوں کا دیکھنا یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آنے لگی، تب نگاہ دیکھتی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے نگاہ مومن، بڑی مشکل، یعنی مومن کی نگاہ بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔
تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کہ اگر انسان کی نگاہ مومن کی نگاہ بن جائے اور ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے چلے، ہر چیز اس کو اللہ کی معرفت سے ہمکنار کر دے، ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، اللہ کی خوشنودی کی طرف آمادہ کر دے، تو ہر وہ چیز جو اس کو نظر آتی ہے وہ اللہ کی معرفت کا ایک نمونہ اور ایک مثال ہے. تو پہلی چیز اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جو چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی وہ اعمال کے ساتھ ساتھ نیت کی درستگی. دوسری بات کہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ہماری نظر بالکل واضح ہونا چاہیے، اور نظر کی بالغی کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس نظر سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان اللہ تعالیٰ کی تمام طرف پھیلی ہوئی قدرتوں کو دیکھو. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں بڑے بننا ہے تو ہمیں اس معاشرے میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کچھ اسی نہج پر فرمائی. غزوہ احد کا موقع ہے، کچھ صحابہ ابھی جام بلب ہیں، یعنی اب ان کی روح پرواز ہونے والی ہیں، زخم آلود. کچھ صحابہ میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابھی اپنی نفس سے آخر لے رہے ہیں، کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں. صحابیاں پانی پلانے جاتی ہیں ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی ضرورت نہیں، آگے لے جائیے. تو وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، آپ آگے لے جائیے. اس طریقے سے جب وہ واپس آتی ہیں تو سارے لوگ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے بالکل کو درکنار کر کے دوسری ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان پر، اپنی مال پر، اپنے احساسات پر، اپنے مزاج پر، اپنے افکار پر، اپنی زندگی کی ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ملت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ملت کے مفادات کے لیے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں. جب تک اس قسم کی کیفیت اس ملت کے ایک بڑے سواد میں، ایک بڑے طبقے میں پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ معاشرت اپنے اس لیول جو ایک بالکل میڈیوکر کا لیول اور عظمت کے لیول کا سفر نہیں کر سکے. تو اس لیول سے ہمیں اٹھنا ہو، اس مقام و مرتبے سے جس میں ہم پڑے ہیں ذلت اور مسکنت میں، اور جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، جس پر ہم راضی ہیں، اور ہمیں بالکل یہ شعور نہیں ہے کہ ہم کس گویا کہ ذلت اور مسکنت سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں. ہم رفعت کو بھول چکے ہیں، اپنی عظمت کی تعریف کو ہم فراموش کر چکے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ دین بھی یہ تقاضا کرتا ہے اور یہ وقت بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بڑے لوگ فراہم ہو سکیں، اس کو بڑے لوگ ملیں تاکہ وہ اس امت کی عظمت کو پھر دوبارہ سے تابندہ اور اس امت کے جلال کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں. آخری چیز جو انسان یعنی ہمارے اندر جو ایک عظمت پیدا کر سکتی ہے، بلندی پیدا کر سکتی ہے اور ہمیں اندر رفعت پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب اللہ کا شعور، کتاب اللہ کا احساس. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک طبقے کو، انسانوں کی ایک امت کو رفعت دیتا ہے، منزلت دیتا ہے، قدر دیتا ہے، دنیا میں ان کو ہر طرف غلبہ عطا کرتا ہے. اور یہ غلبہ کوئی سیاسی نہیں، کوئی سماجی نہیں ہے، اور غلبے کا تصور یہ نہیں ہے کہ جب ہم غالب ہو جائیں گے تو دوسروں پر ظلم کریں گے، ان پر ان کے حق تلف کر لیں گے، بلکہ غلبہ دین اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو ان کے حق جو ان کو اب تک نہیں مل سکے وہ عطا کیے جائیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ سید القوم خادم، کہ جب امت کے اندر وہ لوگ جو بااخلاق ہیں، باکردار ہیں، صاحب علم و عمل ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو سیادت اور قیادت عطا فرماتا ہے تو وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں، وہ قوم کے کام آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں فاتح کی صورت میں، تو صورت حال یہ کہ غلام جو حضرت عمر کا غلام ہے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عمر اس غلام یعنی اس گھوڑے کی جو نکیل ہے وہ سنبھالے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ پیدل میں چل رہا ہوں سواری پہ تم چلو. شاعر نے اس پوری کیفیت کو اس طریقے سے روایت فرمایا ہے کہ پیدل میں چل رہا ہوں سواری پر تم چلو. عمر کہہ رہے ہیں یہ اپنے غلام، یعنی جب آپ بیت المقدس میں خلیفۃ المؤمنین کہ جس وقت آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اس وقت بہت بڑے بڑے حصے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور
کرسچنس کے بڑے بڑے علماء نے بلایا تھا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیے، ان کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد بیت المقدس آپ کے لیے آزاد۔ حضرت عمر جب پہنچے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ ان کا خلیفہ کون، تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ اس کمرے میں۔ جب بڑے بڑے رہبان اور بڑے بڑے ان کے علماء آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے ہاتھ پر تکیہ لگائے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے، تو یہ سادگی، یہ فراموشی، یہ اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دینا، یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر خود فراموشی، اپنے آپ کو بھول جائیے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دین اس وقت خطرے میں ہے، اگر دین مٹ رہا ہے، اگر دین جو ہے وہ گھروں سے نکل رہا ہے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا کیسے ممکن ہے کہ دین میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، دین میں کمی پیدا ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ دین مٹ جائے؟ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ دین کے کوئی ایک امر کو جو ہے مسلمان جو ہے ٹھکرا دے اور میں زندہ رہوں؟ میری زندگی کا پھر کیا فائدہ؟ تو یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں، جو قوتیں ہمیں دی گئی ہیں، یہ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کی بالغی کے لیے اور اپنے اندر عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر جو ظلم، جو جور، جو اس طریقے تعدی، جو ایکسپلائٹیشن، جو دنیا میں ہر طرف ایک گویا کہ فساد رونما ہے، قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں ہر طرف رونما آپ کو فساد نظر آتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کھانے سے لے کر، سونے سے لے کر، پہننے سے لے کر، ہر چیز میں انسان ایک بہت سخت ترین آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ کو بالکل پیور کھانا مل جائے، کہاں سے ملے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سستی دوا مل جائے، کہاں سے ملے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا علاج مل جائے، کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ جو لوگ دینے والے تھے، جو اصلاً حق کو سمجھنے والے تھے، وہ تو میڈیوکرس ہو گئے، ان کی معاشرت بالکل پستی اور ذلت سے گزر رہی ہے، اور جو لوگ بالکل ناشنا ہیں ان کو اس وقت دنیا نے ذمہ میں کار دے دی۔ دنیا میں ہر طرف ظہر فساد جو ہے قرآن فرما رہا ہے کہ خشکی اور تری میں ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہماری اس حیثیت کو بدلے، ہماری اس کیفیت کو بدلے، ہمارے شعور کو بدلے، ہمارے فکر کو تبدیل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات الذکر۔